بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا مقصد نماز کے اندر قیام کے کیا آداب ہیں، ان آداب کو بیان کیا جائے گا کہ قیام کے اندر کس انداز سے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ یہ جو کھڑا ہونا ہے یہ کسی دنیا دار کے آگے نہیں بلکہ پروردگار کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ تو جب خالق کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے تو بارگاہ جتنی بڑی ہے تو پھر ادب کا بھی اسی لحاظ سے خیال کرنا پڑے گا۔ تو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ جب آپ نے قیام کے اندر کھڑا ہونا ہے تو آپ کے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو۔ احناف کے نزدیک امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے جب تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے تو تب آپ کے ہاتھ جو ہیں یہ کانوں تک آپ نے اٹھانے ہیں اور یہ جو انگوٹھے ہیں ان کو کانوں کی لو سے، اسے لو بولتے ہیں کان کی، اس کے ساتھ ٹکرانا یہ انگوٹھوں کا یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ کرتا ہے مستحب اسے کہا جاتا ہے، اگر کوئی بندہ عمل کرے تو ثواب ہے، اگر اس عمل کو ترک کر دیتا ہے تو ترک کرنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہذا بہترین اور احسن عمل یہی ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور کانوں کی لو سے لگانا ہے۔ اور اس کے بعد ہاتھ باندھنے والا معاملہ ہے تو ہاتھ باندھنے کا معاملہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے کس انداز سے ہاتھوں کو باندھنا ہے اور کیا طریقہ کار ہوگا۔ سب سے پہلے اسے چنگلی بولتے ہیں، چھوٹی انگلی جو ہے اس کو آپ نے ادھر رکھنا ہے اور انگوٹھے کو اس جانب رکھنا ہے اور یہ 3 انگلیاں کلائی پر رکھنی ہے اور پھر ان ہاتھوں کو یہ دائرہ بنانے کے بعد آپ نے ناف کے نیچے باندھ لینا ہے، کیونکہ احناف کے نزدیک، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت مبارکہ ہے۔ تو جو بندہ اس انداز سے یہ معاملات کو حل کرتا ہے تو میرا رب ذوالجلال اس کو خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں کہ ہاتھ باندھ لیے، آپ نے ہاتھ اٹھانے کا بھی پتہ چلا کہ ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں اور ہاتھ کیسے باندھنے ہیں اور کہاں باندھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد دونوں پاؤں کے درمیان کیا فاصلہ ہو۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے قیام کے اندر کھڑا ہونا ہے تو آپ کی نظر کہاں ہو، آپ کی نظر کس جگہ پہ ہو۔ بہترین اور مستحب عمل یہ ہے کہ آپ کی جو نظر ہے وہ سجدے کی جگہ ہو، جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے وہاں آپ کی نظر ہو۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی لے کر چلیں گے۔ یہ تو میں نے ایک موٹی موٹی اور بنیادی باتیں عرض کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے ہمارا سلسلہ استقامت والا رہا تو انشاءاللہ ہم اس کو مزید تفصیل سے بھی پڑھیں گے کہ نماز کے اندر کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، اور پھر فرض کا کیا درجہ ہے اور واجب کا کیا درجہ ہے، سنت کا کیا ہے اور مستحب کا کیا ہے۔ فرض چھوٹ جائے تو پھر کیسے نماز کو مکمل کرنا ہے، واجب چھوٹ جائے تو پھر کیسے کرنا ہے، اور سنت اگر چھوٹ جائے تو پھر نماز کا کیا حکم ہے، مستحب چھوٹ جائے تو پھر کیا حکم ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ اپنے سلسلے کو انشاءاللہ مزید لے کر چلیں گے اللہ کے فضل اور حضور کی نظر عنایت سے۔ اور میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور آپ کو اگر کسی قسم کا مسئلہ کوئی درپیش ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مسئلے کا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ بتایا جائے گا۔ اور آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ یہ صدقہ جاریہ بنے آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور دین کا پیغام دور تک جا سکے۔ آپ اس کو خود بھی دیکھیں اور دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ قیام کے آداب جو ہیں وہ بندے کو سمجھ آتے رہیں کہ بندے نے رب کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہونا ہے۔ اور کیونکہ جو بندے اپنی زندگی کے آداب کو مد نظر رکھتے ہیں وہ بندے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو اپنی زندگی کے آداب کو بھلا دیتے ہیں وہ بندے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ہر کام کا کوئی نہ کوئی اپنا آداب ہوتے ہیں، ہر کام کے جو بھی کام آپ شروع کر لیں، دنیاوی ہو اخروی ہو، جس طرف بھی جائیں گے آپ کو ہر کام کے کوئی نہ کوئی آداب ہوں گے۔ لہذا ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنے دین والے جو معاملات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے شرمندگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ